جوج و ماجوج کیا ہیں؟ کیا جوج ماجوج اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ جدید دور کی کون سی قوم جوج و ماجوج کی نمائندگی کرتی ہے؟ تاریخی لحاظ سے بات کی جائے تو ماجوج نوح کا ہوتا تھا۔ پیدائش 10 باب 2 آیت۔ ماجوج کی اولاد اسرائیل کے شمال میں دور دراز کے علاقوں میں غالباً یورپ اور شمالی ایشیا میں آباد ہوئی۔ حزقییل 38 باب 2 آیت۔ ایسا لگتا ہے کہ ماجوج نام عام طور پر شمالی وحشیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس کا ماجوج نامی شخص کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ماجوج کے لوگوں کو بہت ہی منجے ہوئے اور ہنرمند جنگجو قرار دیا گیا ہے۔ حزقییل 38 باب 15 آیت، 39 باب 3 سے 9 آیات۔ جوج اور ماجوج کا حوالہ حزقییل 38 39 آیات اور مکاشفہ 20 باب 7 سے 8 آیات میں دیا گیا ہے۔ اگرچہ ان دونوں واقعات کے اندر ایک جیسے نام استعمال کیے گئے ہیں، لیکن کلام مقدس کا گہرا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں نام لوگوں کے ایک ہی گروہ یا ایک ہی واقعے سے تعلق نہیں رکھتے۔ حزقییل کی نبوت کے اندر جوج اسرائیل پر حملہ کرنے والی ایک عظیم فوج کی قیادت کرے گا۔ جوج کو ماجوج کی سرزمین کے باسیوں اور روش اور مسک اور توبل کے فرمان روا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حزقییل 38 باب 2 سے 3 آیات۔ حزقییل میں بیان کردہ جوج ماجوج کی جنگ آخر زمانہ میں عظیم مصیبت کے غالباً پہلے 350 سالوں کے دوران ہوگی۔ اس نظریے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوگا جب اسرائیل میں بالکل امن ہوگا۔ حزقییل 38 باب 8 سے 11 آیات۔ حزقییل کی طرف سے پیش کیا گیا بیان ایسی قوم کی بات کرتا ہے جس کے پاس پورا تحفظ ہے اور جس نے اپنے دفاع کا باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے۔ اسرائیل اس وقت یقینی طور پر امن کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ کوئی قوم کسی بڑے واقعے یا خطرے کے بغیر ہی اپنے دفاعی نظام کا اس طرح سے سخت انتظام کرے جس وقت اسرائیل کا اس حیوان مخالف مسیح کے ساتھ دانیل کی طرف سے بیان کردہ 70 ہفتوں جنہیں عظیم بڑی مصیبت کے ساتھ سال بھی کہا جاتا ہے، بڑی مصیبت کے 7 سال بھی کہا جاتا ہے۔ دانیل 9 باب 27 آیت کے آغاز میں امن معاہدہ ہوگا، اس وقت اسرائیل میں امن ہوگا۔ امکانی طور پر یہ جنگ ان 7 سالوں کے وسط میں ہو اور حزقییل کے مطابق جوج کو اسرائیل کے پہاڑوں پر خدا خود شکست دے گا۔ خدا کی طرف سے ان کی غارت گری اس وسیع پیمانے پر ہوگی کہ ان کے مردہ لوگوں کو دفن کرنے میں 7 مہینے لگیں گے۔ حزقییل 39 باب 11 سے 12 آیات۔ جوج اور ماجوج کا ایک بار پھر ذکر مکاشفہ 20 باب 7 سے 8 آیات میں ہوتا ہے۔ جوج اور ماجوج کے ناموں کی نقل کو مکاشفہ 20 باب 8 سے 9 آیات میں استعمال کر کے اس بات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں پر یہ نام دیا گیا ہے وہ بھی جوج اور ماجوج کی طرح ہی حزقییل 38 39 ابواب خدا کے خلاف بغاوت اور دشمنی کی حالت میں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کسی شخص کو اس کے بہت برے اور گناہگار ہونے کی وجہ سے شیطان ابلیس کہا جائے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ شخص حقیقت میں شیطان نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ شخص شیطان کی خصوصیات کو اپنائے ہوئے ہے اس لیے اسے شیطان ابلیس کہا جا سکتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب حزقییل کی کتاب کی نبوت کو لے کر اسرائیل قوم پر آخری اور حتمی حملے کی تصویر کشی کرتی ہے۔ مکاشفہ 20 باب 8 سے 9 آیات۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سبھی تباہ ہو جائیں گے اور شیطان بالآخر اپنے انجام کو آگ کی جھیل میں جائے گا۔ مکاشفہ 20 باب 10 آیت۔ یہاں پر اس بات کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے کہ حزقییل 38 39 ابواب میں مذکور جوج اور ماجوج مکاشفہ 20 باب 7 سے 8 آیات میں بیان کردہ جوج اور ماجوج سے قدرے فرق ہیں۔ ذیل میں کچھ واضح وجوہات دی گئی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کیوں اور کیسے مختلف لوگوں اور مختلف واقعات کے بارے میں بات کرتی ہے۔ حزقییل 38 39 ابواب کے اندر بیان کردہ جنگ کے دوران فوجیں
خصوصاً شمال کی طرف سے آتی ہیں اور ان میں زمین کی کچھ اقوام شامل ہیں۔ حزقییل 38 باب 6 سے 15 آیات اور 39 باب 2 آیت، مکاشفہ 20 باب 7 سے 9 آیات کے اندر مذکور جنگ میں تمام قومیں شامل ہوں گی، بس فوجیں صرف شمال کی طرف سے نہیں بلکہ چاروں اطراف سے آئیں گی۔ دوسرا، حزقییل 38 سے 39 ابواب کے سیاق و سباق میں شیطان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ مکاشفہ 20 باب 7 آیت کے اندر سیاق و سباق اس جنگ کو 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں بیان کرتا ہے، جس میں سب سے اہم کردار شیطان ادا کرے گا۔ تیسرا، حزقییل 39 باب 11 سے 12 آیات بیان کرتی ہیں کہ ان کے مردوں کو دفن کرنے میں 7 مہینے لگ جائیں گے، لیکن اگر حزقییل 38 سے 39 ابواب میں مذکور جنگ مکاشفہ 20 باب 8 سے 9 آیات والی ہی جنگ ہے، تو پھر اس میں تو مردوں کو دفن کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مکاشفہ 20 باب 8 سے 9 کے فوراً بعد عظیم سفید تخت کا بیان ہے۔ 20 آیات 11 سے 15 آیات اور پھر موجودہ آسمان اور زمین تباہ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین لے لیتی ہے۔ مکاشفہ 21 باب 1 آیت۔ اگر یہ جنگ عظیم مصیبت کے پہلے حصے میں ہوتی ہے تو اس وقت غالباً لاشوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگلے 1000 سالہ کے لیے اسرائیل کی سرزمین آباد رہے گی اور یہ 1000 سالہ دور دراصل یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا۔ مکاشفہ 20 باب 4 سے 6 آیات۔ حزقییل 38 39 ابواب کے اندر بیان کردہ جنگ کو خدا کی طرف سے اسرائیل کو اپنے پاس لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حزقییل 39 باب 21 سے 29 آیات، مکاشفہ 20 باب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل 1000 سالہ بادشاہت کے دوران خدا سے وفادار رہتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب 7 سے 10 آیات کے مطابق ہر کسی بغاوت کرنے والے کو توبہ کا کوئی بھی مزید موقع دیے بغیر مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آمین اور آمین۔